اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیں کہ ہم آپ نے اشارہ کیا پہلے سوال کے جواب میں بھی، تو عہد قدیم یعنی جو ہم مغربی فلسفے کی بھی تقسیم کرتے ہیں، عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور جدید عہد، تو ان تینوں میں الہادی خیالات، نظریات تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب جیسے یونانی فلسفے کی ہم جب ابتدا پڑھتے ہیں انیکسیمینڈر وغیرہ سے، جو بالکل جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ملتی کے رہنے والے جو فلاسفر تھے، تو ان لوگوں نے یعنی ان کو بھی الہاد کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا بھی کائنات اور اس کی تخلیق جو پانی اور ان چیزوں سے عناصر اربعہ تک کا تصور آ جاتا ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دیوتا یا دیوا اس طرح کی کوئی نہیں۔ اسی طرح عہد وسطیٰ میں بھی الہاد ہے، اور اس وقت تینوں عہد کے الہاد میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے، یعنی علمی طور پر، باقی چیزوں کی بنیاد پہ؟ اس وقت جو الہاد ہمارے پاس 19ویں صدی کے بعد جو پیدا ہوا ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علمی بنیادوں سے زیادہ کلچرل بنیادوں پر جو ہے نا زیادہ موجود ہے۔ یعنی اس کے پیچھے اتنی کوئی ایپسٹیمولوجیکل کوئی بنیادیں ہمیں نہیں ملتی، علمیاتی بنیادیں ہمیں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے جو الہاد رہا ہے اس کے پیچھے علمیاتی مسائل رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ ایسے فلسفے تھے، ان کے پاس کچھ ایسے اعتراضات تھے جس کی وجہ سے وہ الہاد تک پہنچے۔ لیکن ماڈرن اگر آپ الہاد کی بات کریں تو خاص طور پر جو کوانٹم فزکس آئی ہے، اور اس نے بہت زیادہ میٹا فزیکل ایک پوری دنیا جو ہے نا متعارف کروائی ہے انسان کو، جس کے بعد الہاد کی جو علمیاتی بنیادیں وہ اس طرح سے قائم نہیں رہتی۔ تو میں تو یہ میرا جتنا سابقہ پڑھا ہے اکثر ایتھیسٹ لوگوں سے، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے تجرباتی طور پر، وہ یہی رہا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نا ملحد ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، کہ پہلے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ملحد ہونا ہے، اور مسئلہ بھی اصل میں ان کو خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، اصل میں مسئلہ ان کو مذہب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس وقت الہاد کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ مذہب ہے، وہ خدا کا وجود نہیں ہے، وہ مذہب کا مسئلہ ہے۔ پہلے کے الہاد کو اگر آپ دیکھیں تو وہ خدا کے وجود سے بحث کرتا تھا، آج کا الہاد جو مذہب کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ مذہب کے اندر کتنے مسائل ہیں۔ اچھا، تو یہ نہیں کہ الہاد کی جو اس وقت جو الہاد ہے اس کی بنیاد سائنسی بنیادوں پر یہ لوگ اٹھاتے ہیں ملحدین، تو کوئی بنیاد نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ سائنسی بنیادیں ہیں الہاد کی، کیونکہ سائنس کا جیسا بھی ہم نے اپنی پچھلے نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ سائنس کا موضوع ہی بالکل مختلف ہے، مذہب کا موضوع ہی بالکل مختلف ہے۔ تو مذہب سائنس کی الہاد کی جو سائنسی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اچھا، جن بنیادوں کو الہاد کے دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہی چیزیں آپ مذہب کے حق میں بھی اسی طریقے سے پیش کر دیتے ہیں، اور بس بلکہ بہت سارے لوگوں نے پیش کیا بھی ہے اس کو۔ اگر آپ مغربی مفکرین کا مطالعہ کریں تو بہت سارے لوگ ہیں، بڑے کوانٹم فزکس کے مثال کے طور پر ولیم کریگ نام ہے، اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ کوانٹم فزکس اور اسی طریقے کے نظریات کو جو ہے وہ مذہب کے حق میں پیش کیا، وہی چیزیں ساری۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ سائنس کو بنیاد بنا رہے وہ حقیقت میں سائنس نہیں بلکہ سائنسیت کو بناتے ہیں۔ ہاں، تو پھر سائنسیت کیا ہے یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ اصل میں جب ہم سائنٹسزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ آتا ہے یہ کہ ہم نے ایک سورس آف علم جس کو مذہب کے ماننے والے وہی یا کسی اور نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم نے پچھلی نشست میں اس کو تفصیل سے دیکھا تھا کہ جب آپ ایک بہت بڑے سورس آف انفارمیشن کو انکار کر دیتے ہیں تو پھر آپ کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ آپ صحیح نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو سائنٹسزم کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو وہ ایک مخصوص فریم دے دیتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اسی فریم سے نکل کر جو نتیجے تک پہنچنا ہے، اس سے باہر آپ کو نہیں جانا۔ جبکہ یہ بات خود محل نظر ہے کہ جو آپ نے فریم بنایا ہے، جو مادیت کا ایک فریم ہے یا عقلیت کا فریم ہے، کیا وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے؟ کہ آپ دیکھیں نا ریشنلزم کے اوپر مبنی ہے نا ساری چیزیں۔ تو آج سائنٹیفک تھیوری یعنی سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہی ایک انسان ایک نظریہ پیش کرتا ہے، اور چند سالوں کے بعد سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہی ایک انسان اس نظریے کو تردید کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹسزم آپ کو الٹیمیٹ ریالٹی تک نہیں پہنچا رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر ایک معاملہ ہے۔